آج ہم ذکر کریں گے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ آپ کا نام اسلام سے پہلے رملہ تھا اور آپ السابقون الاولون لوگوں میں سے ہیں۔ آپ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ آپ نے اسلام کے ان کٹھن دنوں میں شروع میں ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے شوہر کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت بھی فرمائی تھی۔ السلام علیکم میری سوشل میڈیا کی فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ امہات المومنین کی تربیتی سیریز میں خوش آمدید۔ امہات المومنین کے سیرت پاک سے چند پھول لے کر ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے اور ان سے اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہترین کریں گے۔ اسی لیے یہ سیریز ہم بنا رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کا نام اسلام سے پہلے رملہ تھا اور آپ السابقون الاولون لوگوں میں سے ہیں۔ آپ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ آپ نے اسلام کے ان کٹھن دنوں میں شروع میں ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے شوہر کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت بھی فرمائی تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین السابقون الاولون لوگوں میں سے ہیں، اور آپ کی جو کنیت سے ہی آپ مشہور ہوئیں، جو کنیت آپ کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ قریش کے اعلیٰ سرداروں میں سے ایک سردار ابو سفیان کی بیٹی تھیں، اور آپ انتہائی نیک خاتون تھیں۔ آپ صبر و استقلال، عزم کی ایک عظیم مثال تھیں۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 5ویں جد امجد میں جا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب ملتا ہے، جو کہ سب سے کم واسطے ہیں، اور ایک اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی، لیکن آپ کے جو 5ویں جد امجد ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 4تھے جد امجد ہیں، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو 4تھے جد امجد ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں جد امجد ہیں۔ تو یہ اعزاز بھی اماں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہے۔ مکے میں جب کافروں کے ظلم و ستم مسلمانوں پر شروع کے دنوں میں بڑھتے گئے، وہ سخت آزمائش اور پریشانی کے دن تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تمام مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حبشہ میں بھیجنے کا بھی ایک مصلحت ہے، کیونکہ حبشہ میں اس وقت ایک نیک اور عادل بادشاہ جو ہے وہ حکومت کرتا تھا، جس کا نام نجاشی تھا۔ وہ بہت ہی منصف بادشاہ تھا، اور وہاں پہ جا کے تمام مسلمان اپنی آزادی کے ساتھ عبادت کرتے تھے اور بہت خوش اور خرم رہتے تھے، اور ان پر کوئی ظلم و ستم اور پابندی عائد نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف جانب جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا کرتے تھے۔ وہاں جا کر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ عبداللہ بنت جہش کے ساتھ نہایت خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک ایک رات آپ کو ایک بھیانک خواب آیا، جس میں آپ نے اپنے شوہر کو انتہائی بھیانک صورت میں دیکھا۔ جب آپ صبح اٹھیں تو آپ کے شوہر نے کہا کہ میں نے دین کو دیکھا ہے، میں نے چیزوں کو دیکھا ہے، تو میں جو پہلے میرا دین تھا عیسائیت، میں اسی کی طرح واپس جاتا ہوں، مجھے وہ بہتر لگتا ہے۔ استغفر اللہ! قیامت ٹوٹ گئی اماں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر۔ کیا لمحہ ہوگا جب ایک شوہر ایسی قسم پرسی کی حالت میں کہ وہ جلا وطنی میں ہیں اور پھر وہ اسلام سے ہٹ گئے۔ استغفر اللہ! آپ نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھے، اور آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، شراب میں پڑ گئے اور اسی حالت کفر میں مر گئے۔ کیا قیامت ٹوٹی اماں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ، جلا وطنی کی حالت میں، تنہا بچوں کے ساتھ۔ جب ماں باپ اور خاندان تو پہلے ہی چھوٹ گیا تھا، جب حبشہ کی جانب آئی تھی اور مسلمان ہوئی تھی، تو ایسے میں ایک شوہر کا ہی تو سہارا تھا، اور وہ شوہر بھی بیچ منجھدار میں آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسے میں اماں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صبر و استقامت کی تصویر بنی رہیں، عبادت کرتی ہیں اور اللہ سے دعا مانگتی، اور ایمان کی پختگی دیکھیے
یہاں سے ہمیں تربیت ملتی ہے ایمان کی پختگی کی، کہ جب ہم دین کے راستے پہ چلتے ہیں، ایمان کے حق کے راستے پہ چلتے ہیں تو آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہمیں ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور عورتیں اس میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دیکھیں، شوہر جب حق کی بات ہو تو آپ نے اللہ اور رسول کے آگے چاہے شوہر ہی کیوں نہ ہو اس کی بات نہیں ماننی ہے اور حق پہ قائم رہنا ہے۔ یہ تربیت ہمیں اماں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے ملتی ہے۔ تو ایک آزمائش تھی جلا وطنی کی، اس پر دوسری آزمائش آ گئی شوہر کو کافر ہونے کی اور چھوڑ کے جانے کی۔ ایسے میں اچھے سورماؤں کے پاؤں ہل جاتے ہیں، وہ ان کے پائے ثبات ہل جاتے ہیں اور وہ یہ مصیبتیں برداشت نہیں کرتے، لیکن ایسے طوفان میں بھی آپ نے اسلام اور حق کی شمع پر کفر کی آگ کی آنچ تک نہیں آنے دی، اور آپ صبر، استقلال اور ہمت کی تصویر بنی رہیں۔